السلام علیکم جی، ہم اس وقت موجود ہیں نیوز ریفلیکشنز کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ نیوز ریفلیکشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ہماری نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم بہت بڑے صحافی تو نہیں ہیں، لیکن چھوٹی موٹی ایک تجزیہ یا انالیسز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان میں پولیٹیکل انوائرمنٹ کافی زیادہ گرم ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک دوسرے پہ مختلف الزامات عائد کرتے رہے۔ الیکشن ہوا، اس میں سے یوسف رضا گیلانی حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیا پارلیمنٹ سے، اور اب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس کے حوالے سے دونوں اطراف سے، اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سعید اوان، سینئر رپورٹر ہیں، پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا توقعات ہیں؟ اپوزیشن مضبوط رہے گی یا کہ حکومت؟ جی آپ بتائیں۔ جی انور، اس ٹائم جو ہے نا انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرما گرمی چل رہی ہے اسلام آباد میں۔ پولیٹیکل ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی جو جیت ہے وہ اس ٹائم ایک بہت بڑا اپوزیشن کے لیے حوصلہ افزا بات بھی ہے، جہاں پہ وہیں پہ حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم بھی وہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کی اتنی اہمیت تھی کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑا، جو انہوں نے حاصل کیا۔ تاہم یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد بھی حکومت اپوزیشن کی جانب سے آئے گی۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ خبر دیتے جائیں کہ جون تک جو ہے وہ عدم اعتماد آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن وہ نہیں چاہ رہی کہ موجودہ حکومت کا بجٹ جو ہے وہ اپنے سر پہ لے۔ جو بھی اب معاملات آگے عدم اعتماد کے حوالے سے ہوں گے وہ 3 مہینوں کے بعد ہوں گے، مارچ جب جون میں حکومت بجٹ پیش کر چکی ہوگی اور بجٹ اپنا پاس کروا چکی اچھا، ہوگی۔ ویسے اس دوران تو لانگ مارچ بھی شاید گزر چکا ہوگا یا آ رہا ہوگا انہی دنوں میں اپوزیشن کی جانب سے۔ اپوزیشن کا لانگ مارچ تو اس ماہ کے آخر میں آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب دیکھیں یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی ہے، اس کے بعد اب لوگوں کی نظریں اس بات پہ ہیں کہ آئندہ چیئرمین سینٹ کون بنتا ہے۔ آپ کو ایک اور خبر یہ دیتا چلوں کہ جو ہمارے پارلیمانی سورسز ہیں، ذرائع ہیں اور حلقے ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ جو سینٹ الیکشنز میں اس میں کبھی امکان اس بات کا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کامیاب نہ ہو سکے، حالانکہ وہ اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے پاس حکومت کے مقابلے میں 7 ووٹ اپوزیشن کے زیادہ ہیں۔ اچھا، ویسے حکومت جیتے یا اپوزیشن جیتے، جیت لوٹوں کے سر پہ ہوگی۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ حکومت بھی یہ کہتی تھی ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں لیں گے، لیکن حکومت نے طریق عدم اعتماد میں انہیں کرپٹ لوگوں کے ووٹ لیے۔ اپوزیشن شروع میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم کرپٹ لوگوں سے جان چھڑائیں گے، لوٹوں کو بالکل ہم دور رکھیں گے۔ اور اپوزیشن میں بھی گزشتہ دنوں بلاول نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوئی بھی ہتھیار استعمال کریں گے چاہے وہ لوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی صورتحال ہے۔ اگر کرپٹ ہی لوگوں نے رہنا ہے تو پھر تو یہ سارا الیکشن اور یہ سب، اور جو ہم کہتے ہیں کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوانی، یہ تو سارا پھر ایک ڈھکوسلا ہے۔ انور صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ یہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے۔ اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہونے ضروری ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی بھی عام بندے کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے۔ الیکشن ہمیشہ پیسے کے سر پہ لڑا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سینٹ الیکشن میں 25 کروڑ لوگوں نے دیے ہیں، اور ہماری اطلاع دی ہیں کہ پیسے دینے والے کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو انور صاحب، الیکشن جو ہے وہ پیسے کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا۔ عام آدمی جو ہے وہ پیسے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جہاں تک لوٹے ہیں ان کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے، وہ بھی کسی کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی منہ اٹھا کے چلے گئے۔ لیکن ہاں، اپوزیشن نے ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو اپنے جگہ دیں گے۔ اب جب تک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس بات پہ تیار نہیں کر لیتی کہ ہم دوسری پولیٹیکل پارٹی کا جو بندہ ہے وہ توڑ کے نہیں لائیں گے، اس وقت تک یہ لوٹوں والا معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ جو بتا رہے تھے الیکشن کے حوالے سے سید یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی، اور کیا کچھ اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتیں ہیں انہوں نے کیا شرائط پیش کی ہیں ابھی تک؟ انور، ابھی تک تو شرائط کا جو ایک نئی جو باغ دوڑ چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جو قوی امکان یہی ہے کہ اس ٹائم جے یو آئی بھی ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار کے لیے
جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون بھی، کیونکہ وہ دوسری بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی مسلم لیگ نون، اور اگر دیکھا جائے تو ان کو ابھی تک کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، الٹا جو ہے وہ پنجاب میں بھی ان کو ایک سیٹ کم ملی، اسی طرح باقی جگہ بھی۔ تاہم آپ کو یہ ایک اور خبر یہ دیتا جاؤں کہ پی ڈی ایم میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، وہ اس طرح کے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں کے پی سے الیکشن لڑ رہے تھے، اس امیدوار کے حوالے سے تفضات کا اظہار کیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جانب سے کہ اچھا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا ایک امیدوار جو انہوں نے غلط جگہ پہ کھڑا کیا وہ کھڑا نہ کرتی تو اپوزیشن کو سینٹ کی کے پی سے ایک اور سیٹ مل سکتی تھی، جو کہ نہیں ملی، اور عباس آفریدی الیکشن میں ہار چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 7 ووٹ ضائع ہوئے جس دن سینٹ کا اسلام آباد سے الیکشن تھا سیٹ پر، اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی میں ان 7 ووٹوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اور اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ وہ 7 ووٹ کس کے ہیں، کیونکہ یہ تو اطلاعات ہیں کہ 7 ووٹ ضائع ہوئے، لیکن تھوڑا سا میں دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ وہ 60 ووٹ جو ہیں وہ کس کے ہیں، کیسے ضائع ہوئے، اور اس کی توجیہ کیا پیش کی ضائع کرنے والوں نے؟ انور صاحب جو 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق 4 ووٹ تو ٹیک کے نشان لگے ہوئے تھے، ایک ووٹ پہ دستخط ہوئے ہوئے تھے، 2 ووٹ جو ہے وہ اسی طرح ان پہ بھی غلطی کی گئی تھی۔ جو 4 ٹیک کے نشان ہے اپوزیشن کا دعویٰ ہے وہ چاروں حکومت کے جو تھے وہ ووٹ تھے، اب اس میں 4 لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں جو اپوزیشن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی نمبرنگ کی بجائے ٹک کا نشان لگایا ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے بھی ووٹ صحیح طریقے سے نہیں ڈالا؟ یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی ٹک کا نشان لگایا، عامر لیاقت صاحب نے بھی ٹک کا نشان لگایا۔ چوتھا جو ابھی تک اس طرح زد عام تو نہیں ہے، لیکن بعض پارلیمانی حلقوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ چوتھا ووٹ شیخ رشید صاحب کا تھا جنہوں نے ٹک کیا۔ اچھا، یہ شہریار آفریدی، زرتاج گل، وزیر اعظم صاحب کا اپنا ووٹ، اور چوتھا ووٹ آپ کے بقول یا اپوزیشن کے بقول شیخ رشید احمد کا ہو سکتا ہے؟ یہ چوتھا ووٹ جو ہے نا عامر لیاقت، وزیر اعظم، زرتاج گل اور یہ جو شہریار آفریدی ہے ان کا تو معاملہ ہی الٹ ہے، انہوں نے بجائے اس کے ٹک لگاتے یا نمبرنگ دیتے انہوں نے تو اپنے سگنیچر کر دیے۔ اچھا، ویسے ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جو عبدالحفیظ شیخ تھے، چونکہ شنید ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہیں وزیر خزانہ لگایا گیا، پہلے بھی وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ وزیر خزانہ کے طور پہ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور ابھی پھر چونکہ وزیر خزانہ تھے، اور آئی ایم ایف کا بندہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی زیادہ پاپولر حکومتی صفوں میں نہیں تھے، اور یہ بھی ہے کہ شیخ رشید کے حوالے سے ذرائع کے مطابق، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شیخ رشید احمد اور عبدالحفیظ شیخ کے کوئی زیادہ اچھے تعلقات نہیں رہے، ایم ایل 1 کے منصوبے میں بھی بہت ساری ایسی رکاوٹیں تھیں جو کہ عبدالحفیظ شیخ کی جانب سے ڈالی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ عبدالحفیظ شیخ جو ہیں شیخ رشید احمد کے ساتھ کوئی زیادہ اچھے ان کے معاملات نہیں دکھائی دیے، آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ جی انور، یہ تو انتہائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو کافی زیادہ لوگوں کا تھا کہ شیخ رشید صاحب اور حفیظ شیخ کے درمیان تو کافی اختلافات تھے۔ ہمارے ذرائع نے یہی بتایا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کے ریلوے کے بہت سارے منصوبوں میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، ریلوے وزارت ہٹانے کی ایک بڑی وجہ ذرائع کا کہنا یہی ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا، حالانکہ انٹیریئر بڑی وزارت ہے لیکن شیخ رشید صاحب جس طرح مختلف منصوبوں پہ کام کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے ان کو وزارت داخلہ میں ایڈجسٹ کیا گیا، کیونکہ شیخ رشید صاحب کی اپنی بھی ایک خواہش تھی کہ وہ وزیر داخلہ بن جائے۔ اچھا، ویسے یہ بھی دیکھا دوسرے شیخ رشید صاحب سرکاری ملازمین کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھا رہے تھے اور انہوں نے تنخواہوں کے معاملے پہ بہت زیادہ باتیں کی تھی۔ اور تیسرا سب سے اہم چیز جو حفیظ شیخ جو ہیں وہ ان کو ایک ریجیکٹ کیا گیا جو سینٹ الیکشن میں، اس کی ایک وجہ مہنگائی ہے۔ اب دیکھیں نیپرا سے بجلی کی قیمتوں میں پچھلی بار 4 بار اکٹھا اضافہ ہوا ہے، اسی طرح جو باقی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ چیزیں دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی جانب سے کتنا زیادہ پریشر تھا اور وہ ان کا پروگرام دیکھ لیں، ابھی تک ڈیولپمنٹ کچھ ہوئی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ویسے آپ کی بات بالکل بڑھیا ہے کہ یہ دیکھا گیا جب کلرکس اور جو سرکاری ملازمین کا احتجاج تھا ان دنوں میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید احمد نے کافی کوشش کی کہ کسی طریقے ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، کچھ مطالبات کو، اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، لیکن بعض اپوزیشنز جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ جو ہیں اس رستے میں
رکاوٹ بنے اور انہوں نے اضافہ نہیں ہونے دیا. اور الیکشن کے بعد بھی ہم نے ایک چیز نوٹ کی, مختلف میڈیا چینلز پہ بھی وہ چیز چلی کہ وزیر اعظم نے شیخ رشید احمد سے ہاتھ نہیں ملایا, جو کہ ایک کوسچن مارک ہے, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ناملی وزیر اعظم اور شیخ رشید جو ہیں کافی کلوز ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ انور, یہ تو ایک اہم چیز ہے نا کہ اب وہ تو ہر بندہ اپنا ایک تجربہ وہ تجزیہ کر رہا ہے. یہ تو ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ شیخ رشید سے ہاتھ نہیں ملایا. آپ تشریف رکھیں. مجھے ایک ہمارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر آخر میں اجلاس کے بعد باہر جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا. وزیر اعظم کے اب حفیظ شیخ کی جو ناکامی ہوئی ہے وہ تو بیسیکلی وزیر اعظم کی ناکامی تھی. اب انور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اپوزیشن اپنے اکثریت رکھنے کے باوجود اپنے امیدوار کو کامیاب کرواتی ہے. یعنی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اپوزیشن کے پاس 14 ووٹ زیادہ ہونے کے باوجود اپوزیشن اپنا تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کروا سکی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف. اب تو 14 کی بجائے 7 ارکان کی جو ہے وہ اکثریت رہ گئی ہے. اب یہ وقت ہی بتائے گا, لیکن ہمارے جو پارلیمانی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی بہت زیادہ مشکل ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں. تو باقی انشاءاللہ انور اس کے بعد مزید چلیں, آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں انتخابات میں اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے یا حکومت کامیاب ہوتی ہے. تاہم جو بھی ہوگا لوٹوں کے سر پہ ہوگا, اور اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں لوٹے کی کتنی اہمیت ہے. اللہ حافظ.